اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن اور حلیمہ سعدیہ کی بکریاں ہمیں رشک آتا ہے کہ بوڑھے آسمان پر، ہواؤں، فضاؤں اور ملائکہ پر، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنگن پر، نسل انسانی کے سب سے بڑے انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے دل فریب نظاروں، اداؤں، مسکراہٹوں، پہلا قدم، پہلا لفظ، چلتے دوڑتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، ماما کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دامن پکڑتے، ان کے پیچھے دوڑتے، اپنی رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلتے، کھاتے پیتے، معصوم گفتگو اور کائنات کی سب سے پیاری مسکراہٹ کو انہوں نے بار بار دیکھا۔ اس زمانے میں عرب میں دستور تھا کہ پیدائش کے بعد کے بچوں کو دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دیہات میں بچوں کی نوش و نما بہتر ہو اور خالص عربی سیکھ لیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا دوسری عورتوں کے ہمراہ اپنی بستی سے بچے کو لینے روانہ ہوئی۔ ان کا خچر بہت کمزور اور مریل تھا، ساتھ میں کمزور اور بوڑھی اونٹنی بھی تھی جو بہت آہستہ چلتی تھی، اور اس کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ کے قافلے سے بہت پیچھے رہ جاتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ سب سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئی۔ قافلہ کی عورتیں انہیں بار بار کوستی کہ جلدی چلو، تمہاری وجہ سے دیر ہو رہی ہے۔ مکہ میں دائیوں نے آ کر مختلف بچے لے لیے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے اس خیال سے نہ لیا کہ وہ یتیم ہیں کہ ان کے گھر سے انہیں کیا معاوضہ ملے گا۔ یہاں تک کہ ہر دائی کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، لیکن صرف حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا رہ گئی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کوئی بچہ نہ ملا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہ گئے، تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے یہ بات بڑی ناگوار ہے کہ میں بغیر بچوں کے جاؤں، دوسری عورتیں بھی مجھے طعنہ دیں گی، کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں۔ شوہر نے اجازت دے دی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عبد المطلب کے گھر پہنچی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں بچے کے پاس لائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال دیکھ کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حیرت زدہ رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوئے تھے، جونی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر محبت سے ہاتھ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے جب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کو لے کر اپنے خچر پر سوار ہوئی تو ہمارا خچر اتنا تیز چلا کہ سارے قافلے کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ وہ پہلے سب سے پیچھے رہتا تھا تو ساری عورتیں کہنے لگی، اے حلیمہ، کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہی خچر ہے، باخدا اس کا معاملہ عجیب ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بستی پہنچی تو ان دنوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ شام کو جب ان کی بکریاں چر کر آئی تو ان کے تھن بھرے ہوئے تھے، حالانکہ ان سے پہلے بہت کم اور بہت مشکل سے دودھ نکلتا تھا، لیکن اس دن سارے برتن بھر گئے تو سب جان گئے کہ یہ سب برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ باقی لوگوں کی بکریاں بددستور بہت کم دودھ دے رہی تھی۔ 8 ماہ ہوئے تو باتیں کرنے لگے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سمجھ میں آتی تھی۔ 9 ماہ کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت صاف صاف باتیں کرنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستی میں آئے تو سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہوئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس لے آئی۔ چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات دیکھ چکی تھی، اس لیے وہ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی، لہٰذا وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو منا کر پھر وہ اپنے ساتھ لے آئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ شریک بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے لگے۔
پھر کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کے نقصان کا کچھ ڈر ہوا، لہٰذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے پاس واپس چھوڑ آئی۔ وہ واقعات یہ ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دودھ شریک بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے گئے کہ دو آدمی حضرت جبرائیل اور حضرت مکائیل علیہ السلام سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لٹایا اور پیٹ چاک کیا اور کوئی چیز باہر نکال کر پھینک دی اور پیٹ پھر سے سی دیا۔ سیاہ رنگ کا ایک دانہ تھا۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے بدن میں یہی ہے اثرات ڈالتا ہے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ کو یہ معلوم ہوا تو وہ ڈر گئی۔ اسی طرح سے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس سے ایک بار یہودیوں کی جماعت گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیلات معلوم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے پوچھا، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ ان کا مشورہ سن چکی تھی کہ نہیں، یہ رہے اس کے باپ۔ تب انہوں نے اس سے کہا کہ اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم تو ضرور اسے قتل کر دیتے، اس لیے یہ کہ پرانی کتب میں آخری نبی کے نشانی میں یہ بھی ہے کہ وہ یتیم ہوں گے، اس لیے حضرت حلیمہ نے کہہ دیا کہ یہ بچہ یتیم نہیں۔ تو انہوں نے خیال کیا کہ یہ وہ بچہ نہیں، لہٰذا قتل کا ارادہ ترک کر دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بار پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے میلے میں لے آئی۔ جاہلیت کے دور میں یہاں بہت بڑا مشہور میلہ لگتا تھا۔ عرب کے لوگ حج کرنے کے لیے آئے تو شوال کا مہینہ ہے، اس میلے میں گزارتے ہیں، کھیلتے کودتے اپنی بڑائیاں بیان کرتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس میلے میں گھوم رہی تھی تو کاہن کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی تمام نشانیاں نظر آ گئی۔ اس نے پکار کر کہا، لوگوں اس بچے کو مار ڈالو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ یہ بات سن کر گھبرا گئی اور جلدی سے وہاں سے سرک گئی۔ اس طرح اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ لوگوں نے کاہن سے پوچھا کہ آپ کس بچے کی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ معبودوں کی قسم میں نے ابھی ایک لڑکا دیکھا ہے، وہ تمہارا دین ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑ ڈالے گا اور تم سب پر غالب آئے گا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں دوڑے مگر ناکام رہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے حوالے کرنے جا رہی تھی کہ حبشہ کے عیسائیوں کی ایک جماعت پاس سے گزری۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت اور آنکھوں کی خاص سرخی کو دیکھا اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے اپنے ملک میں لے جائیں گے، یہ بچہ پیغمبر اور بڑی شان والا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سنتے ہی وہاں سے دور چلی گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے حوالے کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 5 سال تھی۔ ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ منورہ گئی۔ ایمن بھی ساتھ تھی۔ ایک دن مدینے کے 2 یہودیوں میں ایمن کے پاس آئے اور کہا کہ محمد کو ذرا ہمارے سامنے لاؤ، ہم انہیں اچھی طرح دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر ایک اپنے ساتھی سے بولا کہ یہ اس امت کا نبی ہے اور یہ شہر ان کی ہجرت گاہ ہے، یہاں زبردست جنگ ہوگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو معلوم ہوا تو وہ ڈر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ روانہ ہوگی، مگر راستے میں ہی ابواب کے مقام پر وفات پا گئی۔ آپ کو وہی دفن کیا۔ 5 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے حوالے کیا۔ ایک روز بنو مطلج کے لوگ حضرت عبد المطلب کے پاس آئے۔ یہ لوگ کیانہ شناس تھے، آدمی کا چہرہ دیکھ کر اس کے مستقبل کا اندازہ لگاتے تھے، اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اس بچے کی حفاظت کرو، اس لیے کہ مقام ابراہیم پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے، اس بچے کے پاؤں کا نشان بالکل اس سے ملتا جلتا ہے۔ اس قدر مشابہت ہم نے کسی اور کے پاؤں میں نہیں دیکھی۔
ہمارا خیال ہے کہ یہ بچہ نرالی شان کا مالک ہوگا، اس لیے اس کی حفاظت کریں۔ اور ایک روز حضرت عبدالمطلب حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ نجران کے عیسائی آ گئے۔ ان میں سے ایک بڑا پادری بھی تھا۔ اس نے کہا کہ ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامات ہیں جو اسماعیل کی اولاد میں ہونا باقی ہے۔ یہ شعر اس کی جائے پیدائش ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہیں۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں آ پہنچا۔ پادری کی نظر جونی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، وہ چونک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں، کمروں اور پیروں کو دیکھ کر چلا اٹھا کہ یہی وہ نبی ہے، تمہارے کیا لگتے ہیں؟ حضرت عبدالمطلب نے کہا میرے بیٹے ہیں۔ اس پر پادری بولا کہ تب وہ یہ نہیں ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو جائے گا۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا دراصل یہ میرا پوتا ہے، اس کی پیدائش سے اس کے والد کا انتقال پہلے ہو گیا تھا۔ پادری نے کہا ہاں یہ ہوئی نہ بات، آپ اس کی پوری طرح سے حفاظت کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب وفات پا گئے۔ حضرت عبدالمطلب نے مرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو طالب کے سپرد کیا۔ میں کہتی ہے کہ جس وقت حضرت عبدالمطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے پیچھے روتے جا رہے تھے۔ حضرت عبدالمطلب کے بعد حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نگران ہوئے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں۔ اللہ حافظ۔